علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رنوگتن کو بخیر راغلی۔ السلام علیکم، میں ہوں عریشہ نصیر۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ٹو دا نیو ایپیسوڈ۔ آج ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے زیتون سے علاج، جو کہ یہ ایک چھوٹی سی کتاب مجھے ملی ہے جو کہ لکھی ہے حکیم محمد طارق مدنی نے، اور اس میں قرآن مجید کا حوالہ دیا ہے کہ قرآن مجید میں کون کون سی صورتوں میں زیتون کا ذکر کیا ہے، اور حدیث کے بھی حوالے ہیں۔ حدیث میں ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے ہیں زیتون کے بارے میں، وہ بھی اس میں موجود ہیں۔ لیکن ایک اس کے ساتھ ہی بہت ہی اچھی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ جدید سائنس کی روشنی میں زیتون کے خواص و فوائد، یعنی کہ ہمارے جو قرآن مجید میں یا احادیث میں زیتون کا ذکر کیا ہے، اس پر سائنٹیفک ریسرچ کر کے، ایکسپیریمنٹس کر کے جو ہمارے پاس ریزلٹس آئے ہیں وہ بھی اس میں مینشنڈ ہیں، اور جو ہمارے پاس بیماریاں ہیں جن کا علاج زیتون سے ہے وہ اس بک میں موجود ہے، جو کہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ صرف قرآن کا حوالہ نہیں ہے بلکہ اس قرآن کو لے کر اور حدیث کو لے کر جو ہم نے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کیے ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، اور پھر اس کو ہم کیسے استعمال کریں، کون سی بیماری کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے، وہ سب ان میں اس بک میں موجود ہیں۔ اور کافی زیادہ بیماریاں ہیں جن کا علاج صرف زیتون سے ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ طریقوں سے ہوتا ہے، اور وہ سارے ان میں مینشنڈ ہیں۔ ایک ایپیسوڈ میں تو یہ نہیں ہو سکتا، 2-3 ایپیسوڈز بنا کے ساری بیماریوں کا جو اس میں ذکر ہے اور ان کا علاج ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو زیتون کے لفظ کا تعارف کراتی ہوں کہ یہ لفظ جو ہے کون سی زبان کا ہے۔ عربی، فرانسی، ہندی، اردو اور پنجابی میں اس کو کہتے ہیں زیتون، جبکہ انگریزی، فرانسی اور جرمن میں اس کو کہتے ہیں اولیو۔ اس کتاب میں بہت زیادہ بیماریوں کا ذکر کیا ہے، جس میں کچھ آپ کو بتا دوں کہ انسانی جو بال ہیں، گنجا پن آنا، اس کا بھی علاج ہے۔ اکثر لوگوں کو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، باڈی آرگنز، جسم کے اعضاء میں درد ہوتا ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ بالوں کا سفید ہونا، اس کا بھی علاج ہے، اور آنتھوں یعنی انٹسٹائنز کا جن کو مسئلہ ہوتا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور پرانی کوئی چوٹ لگی ہو جسم پر اس کا بھی ہے، اور کسی کو بھوک نہیں لگتی، بھوک کی کمی، اس کا بھی علاج ہے۔ تھکاوٹ ہونا، یہ چند میں نے عام آپ کو بتا دی ہیں، اس کے علاوہ اس میں بہت سارے ایسے امراض ہیں جن کا علاج ہمارے پاس زیتون میں موجود ہے، اور اس کو اپلائی کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ زیتون کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے قرآنی آیات کا ذکر کیا ہے کہ قرآن میں کہاں کہاں زیتون کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ شیئر کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھ رہی ہوں جس میں قرآن مجید کا کوئی حوالہ ہو، قرآن مجید کی آیات ہوں، تو سب سے پہلے آپ ان حوالات کو جو ہے اپنے قرآن مجید سے اٹھا کے میچ کریں کہ یہ واقعی بھی قرآن مجید میں ہے کہ نہیں، کیونکہ میں جب آج چیک کرنے لگی، جیسے کہ سورہ الانعام میں آیت نمبر 100 لکھا ہوا ہے، تو جب میں نے قرآن مجید میں چیک کیا تو اس میں آیت نمبر 99 تھا، تو میں نے اس میں کریکشن کر لی۔ اکثر پرنٹنگ کرتے ہوئے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہمارے حکیم ہوتے ہیں یا حفاظ وغیرہ ہوتے ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں، اکثر کتابیں لکھتے وقت وہ اینڈ میں پروف ریڈنگ کرتے ہوئے تھوڑی سی غلطی کر جاتے ہیں، کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں آیت کمپلیٹلی غلط تو نہیں لکھی، لیکن جو آیت نمبر ہے وہ ایک آیت جو ہے وہ انہوں نے آگے کر دی ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ کہیں بھی کچھ پڑھیں قرآن مجید کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، تو آپ ساتھ ساتھ چیک بھی کریں کہ یہ ہمارے قرآن مجید سے لیا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل کوئی بھی
انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز دے دیتا ہے. تو میں نے سب سے پہلے قرآن مجید اٹھایا جو کہ جس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے. سورہ الانعام کھولا اور اس میں سے یہ آیت دیکھی. تو یہ مجھے مل گئی ہے آیت سورہ الانعام آیت نمبر 99 جس کا ترجمہ میں آپ کو سناتی ہوں. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی، پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں. یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں پہ زیتون کا ذکر آیا ہے، کھجور کا اور انگور اور انار کا، لیکن اس آیت کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے، اللہ کا کلام ہے کہ ان پر غور کرو. غور کیوں کرو؟ کیونکہ ان میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. اب اللہ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ ان چیزوں پر غور کریں آپ سب لوگ، جو کیونکہ ان میں نشانیاں ہیں. جو ایمان رکھتے ہیں مسلمان ہم کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ان سب کے لیے نشانیاں ہیں. تو وہ نشانیاں ان مسلمان سائنسدانوں نے دریافت کر لی کہ زیتون میں کئی بیماریوں کا علاج ہے، اسی طرح سے انار اور کھجور میں بھی کئی بیماریوں کا علاج ہے، لیکن یہ بک جو ہے وہ زیتون کے بارے میں ہے. دوسری آیت کا جو ذکر ہے وہ بھی سورہ انعام کا ہے، آیت نمبر 141 جس کا ترجمہ ہے، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے، اور کھجور اور فصلیں پیدا کی، ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی. ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور ان کی کٹائی اور چرنائی کے دن اس اللہ کا حق دے دیا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دوسری جو سورت میں ذکر ہے وہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 11 جس کا ترجمہ ہے، وہ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. سورہ مومنون آیت نمبر 20، اور وہ درخت زیتون جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن کے لیے اگتا ہے. تو یہاں پہ زیتون کا استعمال تیل اور سالن کے لیے کیا گیا ہے قرآن میں. سبحان اللہ. سورہ نور آیت نمبر 35، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ کے نور کی مثال یوں ہے جیسے ایک تاک ہو جس میں چراغ ہو، چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو، شیشہ جیسے چمکتا ستارہ ہو. وہ چراغ ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، یوں لگے جیسے اس کا تیل خود بخود سلگ اٹھے گا، اگرچہ اسے آگ نے مس نہ کیا ہو. وہ نور علی نور ہے. اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. اچھا، یہاں پہ میں نے لفظ غربی استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے مغرب سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ویسٹ. تو ویسٹرن لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے. اور دوسرا ورڈ میں نے یوز کیا مس. تو مس بھی عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ٹچ کرنا.
لاسٹ میں آیت آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو کہ سب سے امپورٹنٹ آیت ہے، اور تقریباً ہر ایک مسلمان کو اس آیت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس آیت میں اور اس صورت میں زیتون کا ذکر ہے، نہ کہ صرف زیتون بلکہ انجیر کا بھی ذکر ہے، جو کہ میری پہلی ایک ویڈیو میں بھی میں نے کیا تھا جو کہ انجیر کے بارے میں تھی، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اگر آپ سب نے دیکھنی ہے تو اس میں سورہ 3 آیت نمبر 1 سے 4 ہے، انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سنین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ زیتون کا ذکر قرآن پاک میں اس کے نام سے کئی بار ہوا ہے، اور ایک مرتبہ سورہ مومنون آیت نمبر 20 اس کی جانب صرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے طور سینا کے اطراف ایک ایسا درخت پیدا کیا ہے جس میں ایسا تیل ہوتا ہے جو سالن کے کام آتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، میں نے قرآن مجید کی آیات آپ کو سنا دی ہیں کہ ان آیات میں، ان صورتوں میں زیتون کا ذکر ہے۔ آج کی ویڈیو کے اتنا کافی ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ احادیث شیئر کروں گی، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم بیماریوں کا ذکر کریں گے کہ کون کون سی بیماریاں ہیں۔ 10 15 یا 20 بیماریاں تو ہیں جو اس بک میں جن کا ذکر کیا ہے، تو وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے یوزفل ہو۔ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو وہ اس کا علاج زیتون سے کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور کامنٹس کرتے رہیے، لائک کرتے رہیے، مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔